الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں قیامات کی جو علامات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی اور ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اوقات میں برکت نہیں ہوگی. سال مہینوں کی طرح، مہینہ دن کی طرح اور دن چند گھنٹوں میں گزر جائے گا. بالکل یہ زمانہ ایسا ہی ہے. ابھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ کل ہی تو بیٹھ کر آپ کے سامنے میں بول رہا تھا، آج پھر بول رہا ہوں، حالانکہ درمیان میں 8 دن گزر گئے، لیکن اس کا کچھ احساس ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو برکت رکھی ہے وہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا. اس وجہ سے بغیر برکت کے یہ دن ہوں گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کب صبح ہوئی، کب شام ہوا، کب رات ہوئی، کب ہفتہ ہوا، کب مہینہ ہوا اور کب وہ گزر گیا. تھوڑے دنوں پہلے ہم دعا کر رہے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کے رجب آ گیا ہے، اب رمضان تک زندہ دے. رجب بھی آ گیا، شعبان بھی گیا، رمضان بھی آ گیا. اور رمضان میں بھی آج اگر آپ دیکھیں تو اکثر دن رمضان کے گزر گئے. گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ عشرہ گزر گیا، ایک ثلث 10 دن گزر گئے، آج 2 ثلث گزر گئے. بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے ہماری زندگی کا حال ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں. کب زندگی ختم ہو جائے، کب زندگی پوری ہو جائے، کب زندگی کا وقت آ جائے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. اور قرآن اور حدیث ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے. یہ زندگی تو پریکٹس کی ہے، کام کرنے کی زندگی ہے، کمانے کی زندگی ہے. اصل زندگی تو بعد میں آنے والی. اور اس زندگی میں اگر کامیاب ہو گئے تو کامیاب، اور اگر اس زندگی میں ناکام ہوئے تو پھر معاملہ مشکل ہے. بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی مختصر وقت ہے، کیا بتائیں کیا چھوڑیں. لیکن اس وقت میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہے. آپ حضرات تو جانتے ہیں، تجربہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بعض مرتبہ سیل ہوتی ہے اور اس سیل میں 10 روپے کی چیز
8 रुपए में 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल जाया करती है। और एक दूसरी सेल होती है जिसको क्लोजिंग डाउन सेल कहते हैं, आप हजरा सब कुछ जानते हैं। उसमें औने पौने चीज़ों में मिल दिया जाता है, देखा नहीं जाता, ले जा खत्म कर, ले जा खत्म कर, ले जा खत्म कर। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों तो बहुत ही रहीम और बहुत ही करीम है। हम तो शुमार करते हैं कि कितनी रकात पढ़ी, कितना कुरान ख़त्म किया, कितना रोज़ा रखा, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू जब देने के लिए आते हैं तो वहाँ वो शुमार नहीं करते, आंखें बंद करके दे देते। अब ये आखिरी 10 दिन जो आ रहे हैं, जिसको अशरा अखीरा कहा जाता है, इसका हर दिन बड़ा कीमती है, हर रात बड़ी कीमती है। एक रात अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ऐसी बनाई है कि उस एक रात में इबादत कर लो, उस एक रात में कुरान पढ़ लो, उस एक रात में तस्बीह पढ़ लो, उस एक रात में अल्लाह का जिक्र कर लो, उस एक रात में किसी मोहताज को खाना खिला दो। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी बताया कि अल्लाह तबारक व तआला इतने करीम है कि वो शुमार नहीं करता, वो तो आप बेशुमार अता फरमाता है। उस एक रात में थोड़ी देर के लिए भी इबादत कर लो, 83 साल तक मुसलसल इबादत करने का जो सवाब मिलता है, उतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, मस्जिद नबवी की बनाई, तो बनाने के बाद से हर साल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का एहतिकाफ फरमाया। इस वजह से रमज़ान के इस 10 दिन का एहतिकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर पूरी बस्ती में से मस्जिद में अगर किसी एक ने भी एहतिकाफ कर दिया तो सब के ज़रिए से सुन्नत का अदायगी हो जाएगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो फिर इस सुन्नत के छोड़ने का सबको गुनहगार, सबको गुनाह होगा। बहरहाल मौजूदा ज़माने में हालात के एतबार से आप हज़रात जानते हैं, एहतिकाफ करना हो तो किस तरीके से करना चाहिए और किस तरह करें। कम से कम एक आदमी भी हर मस्जिद में एहतिकाफ करें ताकि ये सुन्नत अदा हो जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बयान करना कुछ है और ज़हन में बातें आ जाती है कुछ। आजकल हम खुद अपने इस्लाम को, आजकल हम खुद अपने दीन को अपने हाथ से ज़ाय करने के लिए बैठे हुए हैं, और इसी वजह से आज हमें जलील किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। जरा सा हम अपनी जगह पर रहें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से चाहें, तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम दिलों को फेर देता है। हिंदुस्तान में आज तक मुसलमानों को नाम से गाली देने वाले आप लोगों ने देखा होगा कि ला इलाहा का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, हिंदू अल्लाह को याद कर रहे हैं। हम ही लोगों ने अपनी शरीयत को छोड़ा, हम ही लोगों ने अपनी शरीयत के खिलाफ किया, और इसी वजह से क्या है, हमारी वक़्त और इज्जत ख़त्म हो गई। रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी वसी मस्जिद अता की, इतनी बड़ी लंबी जगह अता की, जौन से तरीके से भी अगर सारे लोगों को इबादत करने की इजाज़त मिल जाती और आकर वो पढ़ते तो तरावी पढ़ सकते थे। वो उस पर भी पाबंदी लगाई और 20 रकात पर भी पाबंदी लगाई और 10 रकात पढ़ना शुरू कर दिया।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم لوگ اپنے طور پر ضائع کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے یہ بتانا تھا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے اس احکامات میں تغیر اور تبدل، کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی حالت میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اگر پورا کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑا اور اللہ اور رسول کے باتوں کا خلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کریں گے، جیسا کہ دیکھ رہے ہو، اور آخرت میں بھی خطرہ ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میں اس وقت آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے یہ آخری دن آ رہے، اور جیسا میں نے ابھی بتایا کہ اتنے جلدی عطا ہو رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اس وجہ سے اس مختصر سے دنوں میں کچھ بھی کر لو، تھوڑا سا بھی کر لو، کرنا تو پورے کا پورا ہے، لیکن ہم دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری توجہ نہیں دے سکتے، تو کچھ نہ کرنا چاہیے۔ اسی میں سے یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبادت کی، کہا کہ آج نہیں آئندہ ہے، آئندہ نہیں پرسوں ہے، پرسوں نہیں پرسوں ہے، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس رات میں سجدہ کروں گا اور مٹی اور کیچڑ میں سجدہ کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی حالت میں سجدہ کیا، اور وہ 21ویں رات تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ رات متعین طور پر بتائی نہیں گئی، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائی اللہ کے وجہ ارشاد کی وجہ سے۔ بہرحال یہ رات کب ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں بزرگوں کے، لیکن یہ بات طے ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہے یہ۔ اس وجہ سے اب یہ جو آخری 10 رات آ رہی ہے 21 سے، ہمیں ہر ایک کو اپنے طور پر یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رات کے 10 گھنٹوں میں سے کم 1 گھنٹہ، کم سے کم 2 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، گزارنا تو پوری رات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو 200 رات کیا، پورا مہینہ ضائع کر دیا۔ کم سے کم اگر ہر رات میں 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رات میں کلمہ طیبہ کی 1 تسبیح پڑھیں، درود شریف کی 1 تسبیح پڑھیں، ہر رات میں 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ بزرگوں اور دوستوں، 10 رات میں سے 1 رات ڈیفینیٹ لیلۃ القدر ہے، اس وجہ سے آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ لیکن اور دنوں کی طرح اگر ہم اسی طریقے سے گزارتے رہیں تو بزرگوں اور دوستوں ساری زندگی گزر گئی۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں بہت کثرت کے ساتھ لوگ آتے تھے رمضان گزارنے کے لیے۔ بہت سارے صاحب کشف بھی ہوتے تھے، اور ان کو کشف سے ذریعے سے پتہ بھی چلتا تھا کہ لیلۃ القدر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے ہم نے سنا
کہ کتنے خوش نصیب ہے وہ آدمی، کتنے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کسی سال میں بھی لیلۃ القدر کو گمایا نہیں ہے، ضائع نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت خود اپنے ہی کے متعلق کہہ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اپنے متعلق ایسی چیزیں کہنا مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ یعنی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہی سے لیلۃ القدر کی علامات ہم دیکھا کرتے تھے، اور کیا ہے لیلۃ القدر کے ختم ہونے کے بعد سورج نکلتا تھا، وہ کس طریقے سے نکلتا تھا، حدیث پاک میں ساری علامات ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ہر 15 سال کے بعد سے لے کر اگر کسی نے ہر سال میں اس طریقے سے 83 سال کی عبادت کی ہو، لیلۃ القدر کو حاصل کیا ہو، اور ایسی لیلۃ القدر 60 اور 70 مل گئی ہو، بزرگوں دیکھ لو کتنا زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ لیلۃ القدر کے نازل کرنے کے متعلق بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے پرانی امتوں کے اوقات بتائے گئے، ٹائم بتایا گیا، سال بتائے گئے کہ انہوں نے اتنے سال تک عبادت کی، انہوں نے اتنے سال تک عبادت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے واقعات کو دیکھو گے تو ہر جگہ پر ایسے وقت میں وہ آخرت ہی کی سوچتے تھے، وہ ثواب ہی کی سوچتے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا ہی سوچتے تھے، وہ کمانے کا نہیں سوچا کرتے تھے۔ آج ہمارا ماحول بالکل بدل گیا ہے، ہمیں متوجہ کرو تو بھی ثواب کی طرف ہمارا دل نہیں جاتا، اور اگر فوراً ہو تو ہاں یہ تو بہت منافع کی بات ہے، اتنے % منافع ہوگا، اتنا % منافع ہوگا، اور اتنا % منافع ہوگا۔ ارے اللہ کے راستے میں رمضان میں 100% سے زیادہ کا منافع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ہی رنج ہوا کہ ہماری تو عمر اتنی، بزرگوں اور دوستوں ہماری عمر بہت کم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 62-63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ تو ہماری اوریجنل جو عمر ہے وہ ہے 60 سے 70 کے درمیان، اور 60 سے 70 سے زیادہ جو عمر مل رہی ہے یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈونیشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آئندہ جمعہ آئے گی، اس وقت تو پھر بات آ جائے گی کہ عید کی نماز کب ہوگی اور عید کب ہوگی اور عید کا دن کیا ہوگا۔ آخر کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس دن میں قرآن پاک کی تلاوت، وقت نکالو اور وقت طے کر لو کہ آج سے اتنا وقت نکالنا ہے اور اتنا وقت لیلۃ القدر کو حاصل کرنے میں لگانا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔